دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے عربی گرامر اور عورت ذات. تو اب یہ دونوں متفرق موضوع لگتے ہیں لیکن ان کا آپس میں سمبند ہے. وہ کیسے ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہم بات کریں گے اس کے اوپر. پہلے ہم تھوڑا سا گرامر کے یہ زبان جو ہے وہ کس طرح سے ترتیب پائی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. عربک کے اندر دو ہی ٹینسز ہوتی ہیں، ایک پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی اور ایک کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل مضارع. اس کی توضیح کیا ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ کام یا تو ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر ہو چکا ہوتا ہے تو فعل ماضی ہے، اور اگر ہو رہا ہوتا ہے تو فعل مضارع ہے. اور یہ بڑا ماڈرن تصور ہے. پہلے انگلش میں بھی پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہوتا تھا. اب انہوں نے بھی پریزنٹ اور فیوچر ختم کر کے اس کی جگہ کنٹینیوس ٹینس اب وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک عربی میں ایک اور فعل ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں فعل امر اور فعل نہیں امر. یعنی اگر آپ نے کسی کو کام کرنے کا حکم دینا ہے تو وہ فعل امر ہے، اور کسی کام سے روکنا ہے تو نہیں امر ہے. اور اس کے علاوہ سنگولر اور پلورل ہر زبان میں ہوتے ہیں، واحد اور جمع. تو لیکن عربی میں ایک اضافی فرد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈوئل. اور یہ ڈوئل کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ڈوئل یعنی تثنیہ. تو تثنیہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی مخاطب دو ہوتے ہیں، آپ دو پارٹیز کو آپس میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بڑا ماڈرن تصور ہے، کیونکہ آپ جب کانٹریکٹس بناتے ہیں تو اس کے اندر فرسٹ پارٹی، سیکنڈ پارٹی اور تھرڈ پارٹی ہوتی ہے ہمیشہ. یعنی فرسٹ پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ جس کے ساتھ کانٹریکٹ آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، اور سیکنڈ پارٹی جس کے لیے وہ کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور تھرڈ پارٹی وہ ہوتی ہے جس کا کانٹریکٹ سے لینا دینا نہیں ہوتا. تو بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کی گرامر کس طرح سے ہے. دوستو ذرا میری لکھائی سے آپ تھوڑا سا درگزر کیجیے گا، کیونکہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو کیونکہ یہ ساری معلومات آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، لیکن وہاں پر بڑے تھوڑا سا کنفیوزنگ طریقے سے یہ ساری انفارمیشن ہے. میں نے اس کو بہت یعنی سادہ اور آسان بنانے کی کوشش کی ہے. تو فعل دو ہی ہیں، پاسٹ ٹینس، کنٹینیوس ٹینس فعل مضارع، اور فعل امر اور فعل نہیں امر. تھوڑا سا میں آپ کو اس کے اندر اسٹرکچر بتا دوں کہ فعل جیسے کہ کوئی بھی فعل ہے، اس کے اندر ایک متکلم ہوگا جو بات کر رہا ہوگا، ایک حاضر ہوگا مخاطب یعنی جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور ایک غائب جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو اور مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے، غائب میں بھی اور حاضر میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے. پھر واحد، تثنیہ اور جمع. یعنی واحد اور جمع تو تقریباً ساری زبانوں میں ہوتا ہے. تثنیہ یعنی ڈوئل، یہ ایک اضافی فرد ہے جو کہ صرف عربی میں ہوتا ہے. تو یہاں تک تو، اور جو ٹیبل کے اندر میں نے جو الفاظ رکھے ہیں یہاں تک تو کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کے علماء کرام بھی جو ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ میں نے ٹیبلز جو ہیں وہ صحیح کاپی کیے ہیں. بے شک آپ چیک کر لیں اس کو نیٹ سے. اب ہم آتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف کس چیز پر ہے. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ جو مذکر اور مؤنث جن کو یہ لڑکا اور یہ لڑکی بناتے ہیں، تو اصل میں یہ لڑکا لڑکی نہیں بلکہ یہ فرسٹ پارٹی اور سیکنڈ پارٹی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں مذکر جو ہے، جو ذکر ہے یعنی جو ڈومیننٹ پارٹی ہے جو کانٹریکٹ کر رہی ہے، اور مؤنث جو لفظ ہے وہ تثنیہ سے ہی ہے. تثنیہ ڈول کے لیے ہے اور یہ بھی سیکنڈ پارٹی ہے. تو یہ یہاں پر ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بنتا ہے. اور وہ کیوں بنتا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے. دنیا میں ایسی بہت ساری زبانیں ہیں. یہاں پر میں نے تھوڑی سی ان کو لسٹ کرنے کی کوشش کی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جینڈرڈ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں اور جینڈر فری لینگویجز کون سی ہوتی ہیں. بہت ساری جو ویسے تو دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، ساری میں نے نہیں لکھی، صرف چند ایک اہم ہیں. مثلا جیسے فرینچ ہے، اسپینش ہے، جرمن ہے، رشین ہے، عربک ہے، اور اٹالین ہے، اور پرتگیز یا ہندی اور اردو اور پولش اور ہبریو. یہ جینڈرڈ لینگویجز ہیں.
यहाँ पर देखिए इन्होंने अरबिक को भी जेंडर्ड लैंग्वेज में लिखा है, जबकि ये इसको अरबी को जो जो अरब में बोले जाने वाली अरबी है वो मुख्तलिफ है, और जो कुरान की अरबी है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देखें कि जो जेंडर फ्री लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर इंग्लिश है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं तो लड़का और लड़की एक ही बात बोलते हैं कि आई एम कमिंग। तो वो जेंडर फ्री लैंग्वेजेस है, वो बोलने वाले में मर्द और औरत की तफरीक नहीं करती। इंग्लिश है, चाइनीज़ है, मंडरीन जिसको बोलते हैं, टर्किश है, फिनिश है, हंगेरियन है, जापानीज़ है, कोरियन है और पर्शियन है, फारसी। तो ये तो मैंने आपको बताई कि चंद एक दुनिया की मैंने आपको मिसालें दे दी। दोस्तों बहुत सारे सवालात होते हैं और ये मोमिनीन के जहन में भी आते हैं। मैं भी ऐसे सोचता था बहुत पहले कि कुरान के जितने भी अहकामात हैं वो सारे मर्दों के लिए ही हैं, यहाँ तक कि जो इनामात हैं जन्नत के भी, वो भी सारे मर्दों के लिए ही हैं और औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। ये सारे सवालात आपको जवाब आप मिलेंगे जब आप कुरान को दोबारा देखेंगे, इस नज़र से देखेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब पहले तो ये मिसाल देख लें, ये 4:1 है, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 1। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, इंसानों तकवा करो अपने रब के साथ, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदा वाहिदा, ठीक है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जी आदम से पैदा किया, व खलक़ मिनहा, और फिर हमने उससे पैदा किया, ज़ौजहा, फिर हमने उसके जोड़ी पैदा की, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, बहुत सारे मर्द और औरत पैदा किए। तो इससे पहले कि आप बाद में शक करें कि जी मैं शायद तर्जुमा कर रहा हूँ, चले मैं आपको दिखा देता हूँ ये आयत कहाँ पे है। तो ये देखें कि ये वही आयत है 4:1, और इसका आप देखें तर्जुमा सही इंटरनेशनल ने किया हुआ है। Who created you from one soul and created from its mate, ठीक है। इंग्लिश के बहुत सारे तर्जुमे हैं यहाँ पर। ओ मैनकाइंड बी ड्यूटीफुल टू योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम वन सिंगल पर्सन, अब ब्रैकेट में से एडम लिख दिया है, एंड फ्रॉम हिम यानी एडम ही क्रिएटेड हिज वाइफ ईवा, ठीक है। और अब आप उर्दू में भी इसका तर्जुमा देख लें कि ए लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों में से बहुत सारे मर्द और औरतों को फैला दिया, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं। अब वो जो तर्जुमा है वो उसको जहन में रखें। अब देखें यहाँ पे क्या कहता है, अब आप इनके अल्फाज पे गौर करें। खलकाकुम, तुमको पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदातिन, वाहिदा, नफ्सिन वाहिदा। अब वाहिदा देखें, वाहिदा जो है मुअन्नस का सीगा है, यानी जिसको पैदा किया वो मर्द नहीं था बल्कि औरत थी। जो पहले जो तख्लीक की वो सिर्फ एक औरत से पैदा किया, नफ्सिन वाहिदा, क्योंकि जो मर्द के लिए है, जो मुज़क्कर का लफ्ज़ है वो लफ्ज़ है वाहिद, वाहिदा मुअन्नस का लफ्ज़ है। आगे देखें, सिर्फ ये एक लफ्ज़ नहीं, आगे भी देखें, वो खलका मिनहा। अब देखें दोबारा से, यानी उसमें से, यानी जिस नफ्स वाहिद जिसे पैदा किया उसके अंदर से, वो खलका मिनहा। अब दोबारा से देखें कि मिनहा जो है वो भी मुअन्नस लफ्ज़ है। अगर ये मुज़क्कर लफ्ज़ होता तो ये होना चाहिए था मिनहू, तो ये मिनहू नहीं है, मिनहा है, यानी कि दोबारा से कंफर्म कर दिया कि वो औरत है। और क्या पैदा किया, ज़ौजहा, वो खलका मिनहा ज़ौजहा। अब ज़ौजहा को भी आप देखें कि ज़ौजहा का मतलब है कि उस मुज़क्कर का फीमेल पार्टनर, नहीं सॉरी, उस फीमेल का मेल पार्टनर। ज़ौज मुज़क्कर और हा उसका यानी उस फीमेल का। और अगर इसका मतलब ये होता कि आदम की बीवी को पैदा किया तो यहाँ पे होना चाहिए था ज़ौजतहू, ज़ौजतहू होना चाहिए था, क्योंकि ज़ौजा होती है मुअन्नस के अंदर, लेकिन हु जो है यानी उस मर्द की मुअन्नस पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सिर्फ इसी आयत को देखें तो यहाँ पे सारे अल्फाज के मानी उन्होंने
زبردستی جو ہے نا اپنے حساب سے ترجمے کر دی ہیں کہ یہاں پر اس آیت کا یہ ترجمہ بننا چاہیے تھا کہ ہم نے پہلی عورت کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس عورت سے اس کا مرد جوڑی دار پیدا کیا۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں اور بھی ہم تھوڑی سی، تو اب یہ دیکھیں 336، یہ 336 میں مریم کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، تو واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى انی سمیتها مریم انی اعوذ بک وذریتک من الشیطان الرجیم۔ چلیں آگے چلتے ہیں، کوئی یہاں اچھا اب دیکھیں 2191 میں یہ مریم کی اب بات ہو رہی ہے، التی احسنت فرجہا، ٹھیک ہے، یہاں پہ فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ اب آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں اور اس کے بعد پھر 66:12 دیکھیں کہ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا ونفخنا فیہ من روحنا۔ اب یہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ہم ان دونوں آیتوں کو ذرا کلوز کر کے ذرا دیکھتے ہیں، تو کہ اب اس کے اندر فرق ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فیہا، یہاں پہ مؤنث کا لفظ صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر فیہی، یہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اب کچھ ہیں جیسے وہ تھے محمد شیخ صاحب، انہوں نے کچھ لوگ ایسی بےہودہ قسم کی اس کی تعبیرات دے رہے ہیں کہ مریم جو تھی وہ بائی سیکچول تھی، اور اس کے اندر مرد بھی تھی اور عورت بھی تھی، یعنی خود ہی اپنے آپ کو اس نے پریگننٹ کر دیا۔ تو اب یہ ایسے سوالات اٹھیں گے کیونکہ جب آپ نے ترجمے ایسے کیے ہیں تو پھر ایسے سوالات کا اٹھنا بالکل قدرتی ہے۔ تو لیکن اصل میں بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اچھا فرج جو ہے یہاں پر ابھی ملاؤں نے فرج جو ہے نا وہ اندام نہانی یعنی وجائنا کو انہوں نے فرج بنا دیا، تو ان کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب فرج جو ہے، جب وہ مذکر یعنی جب وہ فاعل کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا تو وہاں پہ لفظ آیا فی ہی، اور جب وہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا تو وہاں پہ لفظ آیا فیہا۔ ایک اور بھی میں آپ کو ایک آیت کی یہاں پر اگزامپل دینا چاہتا ہوں، 2:279 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اچھا یہ آیت میں نے اصل میں جب میں نے ربا سمجھایا تھا تو وہاں پر بھی میں نے اس آیت کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، لیکن یہاں پر میں اس کو ایک اور پیراہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ صرف اس کے آپ ترجمے دیکھیں، لا تظلمون ولا تظلمون، اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور اس کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے you do no wrong nor you are wronged، ٹھیک ہے، اردو میں دیکھیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سوال بنتا ہے کہ اگر میں ظلم نہ کروں اور مجھ پہ ظلم نہ، یعنی اگر میں ظلم کروں تو مجھ پہ ظلم کیا جائے گا، لیکن مجھ پہ کون ظلم کرے گا؟ سب سے پہلا سوال تو کیا آپ کا خدا یہ ظلم کر رہا ہے؟ تو کون یہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر؟ کیونکہ ظاہر ہے جس کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں وہ تو اس کیپیسٹی میں نہیں ہے نا کہ وہ میرے اوپر ظلم کر سکے، تو یہ میرے اوپر ظلم کون کر رہا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم ذرا پہلے بات کریں گے کہ کیا یہ لفظ واقعی یہ صحیح بھی استعمال ہوئے ہیں۔ میں ایک اور آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے 33:72 کے اندر، انہو کانا ظلومن جہولا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو اسی کی گردان میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، کہ یہ کیا یہ صحیح بھی استعمال ہوئے ہیں؟ ہم نے اس کو کاپی کر لیا اور ہم اس کی اب فعل مضارع میں چلتے ہیں جہاں پر یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہاں پہ فعل مضارع، اب میں یہاں پر اس کو لکھ لیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ
صیغہ حاضر کے اندر آتا ہے، اور دیکھیں یہاں پہ ہے تکتبان تکتبونا، یہ جمع کی صیغہ ہم دیکھیں تکتبونا اور تکتبنا، یعنی مذکر اور مؤنث تکتبنا۔ اگر پھر آپ کہیں گے کہ اس کے اندر وہ تو ہے نہیں، تو وہ کے لیے جو نا میں وہاں سے لے کر آیا تھا کہ ظلومن یا ظلوم اور مظلوم، یہ لفظ جو ہے نا مظلوم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے انگلش میں یا اردو میں کوئی مناسب لفظ مل نہیں رہا تھا، اس لیے میں وہ لا نہیں سکا، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، یعنی اسم ہے۔ ظلم کرنا، یعنی جب وہ ظلم کرنا جو ہوتا ہے وہ ظلومہ ہوتا ہے، یعنی اسی لیے دیکھیں وہاں پہ پوچھا ہوا ہے ظلومن جہولا کا جو لفظ استعمال ہوا نا اس آیت کے اندر، ظلم کرنے والا تو ظلومن ہو جاتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، یعنی اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ظلومن ہوتا ہے، اور جس پہ ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ واو نہیں آئی، کیونکہ واو جو ہے وہ آ گئی، کیونکہ واو اضافی نہیں ہے، وہ اسی لفظ کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر یہ والے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ وہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم نہ کیا جائے، تو پھر وہ یعنی وہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ تو تھرڈ پرسن ہوا، تو وہاں پہ یا کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا لا تظلمون ولا یظلمون، لیکن یظلمون نہیں ہے، لا تظلمون ولا تظلمون ہے۔ یہ دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، تکتبونا تکتبنا، یعنی مذکر اور مؤنث۔ تو یہ دونوں پارٹیوں کو ایڈریس کر کے کیا جا رہا ہے کہ تم دونوں پارٹیاں، جو فرسٹ پارٹی ہے اور جو سیکنڈ پارٹی ہے، نہ فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی کے ساتھ اور نہ سیکنڈ پارٹی فرسٹ پارٹی کے ساتھ ظلم کرے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ تو دوستو اب جب سارے جو مذاہب ہیں ان کا ایک ہی ان کا زور ہوتا ہے، ان کا ایک ہی ایمفیسس ہوتا ہے کہ کسی طرح سے عورت ذات کو کنٹرول کرے، آدھی آبادی کو۔ اور جیسے میں نے آپ کو اسلوب بتایا، اردو جو بھی ہم بول رہے ہیں، اردو کے اندر بھی پہلے یہی اسلوب تھا کہ اردو جو تھی وہ جینڈر فری لینگویج تھی۔ اگر آپ پرانی اردو شاعری اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر جو تھا ہمیشہ جو عاشق جو تھا وہ ہمیشہ مؤنث ہوتی تھی، اور جو معشوق جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ مذکر ہوتا تھا۔ اب پرانی اردو شاعری میں آپ دیکھیں، کیونکہ جب پاکستان بنا ہے تو پھر انہوں نے وہ والی اردو رائج کی ہے جو کہ مدرسوں میں دیوبند، بریلی اور قادیان کے مدرسوں میں جو رائج تھی، انہوں نے وہ والی پاکستان میں رائج کر کے اور پورا ماحول ہی بدل دیا، اور عوام اس بات کو نوٹ بھی نہیں کر سکی۔ تو جو قرآن کی جو عربی ہے وہ عرب والی عربی نہیں ہے، وہ جینڈر فری لینگویج ہے، اور اس کے اندر جو مذکر اور مؤنث ہیں وہ فاعل اور مفعول ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔